نیکسٹ کیا ہے؟ نماز کے اوقات. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز جو ہے وہ وقت کے اوپر فرض ہے. نیکسٹ کیا ہے جی؟ واقم الصلاۃ طرفی النہار. دن کے دونوں اطراف میں نماز قائم کریں. وزلفا من اللیل. رات کے اوقات میں بھی. رات میں جیسے مغرب آ جاتی ہے، عشاء، اور اسی طرح سے فجر بھی آ جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یعنی نماز جو ہے وہ دو نمازوں کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتی ہے. پھر قرآن میں ہے کہ نماز قائم کریں لدلوک الشمس. سورج کے زوال کے وقت ظہر کی نماز. الی غسق اللیل. رات کے اندھیرے تک. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. وقرآن الفجر. اور پھر فجر کے وقت قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں اور بھی مقامات پہ جو ہے وہ نماز کے اوقات کا تذکرہ ہے. یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں کہ فجر اور قرآن کو اس لیے کہ فجر میں ذرا قرآن کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی کی ہے. وہ اس لیے بھی کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن نے کہا کہ فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو فجر میں لمبی تلاوت کرنا یہ مسنون ہے. بقیہ نمازوں کو مختصر رکھے، فجر کو ذرا لمبا کر لے. صحیحین میں حضرت جریر بن عبداللہ سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھو انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر. تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، بالکل نیکڈ آئیز سے. ٹھیک ہے. اور درمیان میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان. ہاں اگر تم کر سکو نا تو ایک کام ضرور کرو. یعنی اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کرو کہ طلوع شمس سے پہلے کی جو نماز ہے اور غروب شمس سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرو. فجر اور عصر کا. ٹھیک ہے. تو مطلب فجر اور عصر کا جو اہتمام کرتے ہیں انہیں قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت حاصل ہوگی. اور یہ بھی آتا ہے نا اللہ کو دیکھ کے وہ سجدے میں گر جائیں گے. اور کچھ لوگ نہیں گر پائیں گے تو وہ اس لیے نہیں گر پائیں گے کہ وہ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، بلکہ یہ اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں، اس میں پچھلی روایت بھی آ جائے گی. جی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ظہر کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ جب سورج ڈھل جائے. اذا زالت الشمس. ٹھیک ہے. اور ظہر کا وقت اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو. اور عصر کا وقت کیا ہے؟ کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک سورج جو ہے وہ زرد نہ ہو جائے. اور مغرب کا وقت جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے. اور عشاء کا وقت نصف رات تک جاری رہتا ہے. اور صبح کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے تک ہے. اور جب سورج طلوع ہو تو نماز سے روکے رہو، کیونکہ سورج جو ہے وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سورج کے طلوع ہوتے وقت شیطان جو ہے وہ سورج کی عبادت کرتا ہے. تو اس لیے سورج طلوع ہوتے وقت ہمیں عبادت سے منع کیا گیا. وہ ہم آگے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. خیر بہرحال یہ روایت تفصیلی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے. بس اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ نمازوں کے اوقات سارے ذہن میں آ جائیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے. حضرت جبریل نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات سکھائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا قم فصلی، اے نبی وسلم کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. تو آپ نے ظہر کی نماز جو ہے اس وقت پڑھائی یا پڑھی جب سورج ڈھل گیا. پھر وہ عصر کے وقت آئے، پھر کہا کہ آپ کھڑے اور نماز پڑھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک گنا تھا. پھر وہ مغرب کے وقت آئے اور کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ سورج غروب ہو گیا. پھر وہ عشاء کے وقت آئے اور کہا کہ کھڑے ہو جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق غائب ہو گیا. یعنی افق کی جو سرخی ہے نا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، شفق کہتے ہیں وہ ریڈنس کو، جب وہ غائب ہو گئی وہ تقریباً 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تک رہتی ہے. پھر وہ فجر کے وقت آئے جب کہ فجر طلوع ہوئی تھی. تو آپ کو کہا کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں. پھر اگلے دن پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے. پہلے دن آئے 5 اوقات میں نمازوں کے ابتدائی اوقات، بگننگ ٹائمنگز
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا. اگلے دن آئے تو نمازوں کے جو اینڈ ٹائمنگز تھے اس میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اگلے دن آئے ظہر کے وقت, کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, تو آپ نے نماز پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو چکا تھا. ظہر کی نماز, ایک گنا سے مراد یہ ہے کہ آپ کا قد 6 فٹ ہے تو زمین پہ آپ کا جو سایہ وہ 6 فٹ ہو. تو یہ ظہر کا انتہائی وقت ہے. ہاں, پچھلے دن اس ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھی, وہ اس کا اول ٹائم تھا عصر کا, اور ظہر کا یہ انتہائی ٹائم. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ عصر کے وقت آئے اور کہا کہ آپ کھڑے ہو نماز پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو گیا تھا. یہ عصر کا انتہائی ٹائم ہے. پھر مغرب کے وقت آئے اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں, مغرب کی نماز اسی وقت میں پڑھائی. پھر عشاء کے وقت آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کا کہا, اور آپ نے اس وقت پڑھائی جبکہ نصف اللیل, حین ذہب نصف اللیل, آدھی رات گزر چکی تھی. یا بعض نے یہ بھی کہا کہ 1/3 رات. پھر آپ نے عشاء پڑھائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن فجر کے وقت آئے تو فجر آپ نے خوب روشنی میں پڑھائی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان, یعنی دونوں دن جو اوقات میں نے بتائے, ان کے درمیان میں نماز کا وقت ہے, بین بین میں یہ سارا نماز کا وقت ہے. یعنی شروع کا ٹائم, آخر کا ٹائم بتا دیا, درمیان میں بھی پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. جی, وقت الظہر, ظہر کا وقت ابھی ہمارے سامنے آ گیا. ہاں, اس میں ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ گرمیوں میں جب گرمی سخت پڑتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہی ہوتا تھا کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے. اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے, پریفرڈ ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. درمیان وقت, آخر وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کا بھی جواز ہے, لیکن ثواب اتنا نہیں ہے. لیکن گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کیا. حضرت انس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب سردی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز میں جلدی کرو, اور جب گرمی سخت ہو جائے تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو مؤذن نے ظہر کی اذان کہنی چاہیے, تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, ابرد, تھوڑا ٹھنڈا ہونے دے. وہ پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو گیا اذان کہنے کے لیے, تو اللہ کے رسول نے پھر کہا, ابرد, یار تھوڑا ٹھہر جا. ٹھیک. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا, یعنی سورج ڈھل گیا تھا. اور زوال کسے کہتے ہیں؟ زوال میں جب, زوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے نا اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کے سر کے اوپر ہے. اب اس میں سایہ, اگر آپ خط استوا پہ ہیں نا پھر تو نہیں بنے گا, لیکن ہم چونکہ خط استوا سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں نا تو تھوڑا بہت وہ سایہ بن جاتا ہے ہمارا. لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ سایہ تھوڑا سا زیادہ بن گیا تھا, یعنی سورج ڈھل چکا تھا. کتنا ڈھل چکا تھا اب اس میں مختلف آراء. کچھ نے کہا کہ 1 بالشت سایہ ہو جائے, 1 بالشت. ٹھیک ہے. کچھ نے کہا کہ جی مطلب 1/4 ہو جائے, 1/3 ہو جائے, مختلف اقوال ہیں. بہرحال مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا عین زوال کے وقت نہ پڑھے, تھوڑا سا سورج ڈھل جائے تو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا ظہر کی نماز کو, یہ مسنون ہے گرمیوں میں. عین زوال کے وقت نماز پڑھنی بھی نہیں چاہیے. ہاں, عین زوال کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن زوال کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ 1 آدھا منٹ بس. ہاں, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. زوال تو یہی ہے نا کہ وہ ہائیسٹ پیک پہ پہنچ گیا, بس تھوڑا سا ادھر ہو گیا, بس ٹھیک, زوال ختم. نیکسٹ کیا ہے؟ عصر کی نماز. ظہر کی نماز کا ٹائم گرمی اور سردی میں چینج کرنے کا ہے, لیکن یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں علماء جتنے بھی مسلک ہیں وہ ظہر کا تو ٹائم ہی کانسٹنٹ رکھتے ہیں. ہاں جی, کوئی حرج نہیں ہے, مطلب جواز تو ہے نا, آپ اس کو گرمیوں سردیوں میں ایک ہی وقت رکھ لیں. ہاں, چینج کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو دیکھیں اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اب یہ بھی تو مقصود ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہوں. عصر کی نماز. عصر کی نماز ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی جبکہ ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو گیا. یہ اس کا ابتدائی ٹائم ہے, اور انتہائی ٹائم 2 گنا. لیکن یہ ہے کہ سورج غروب ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ایک روایت میں کیا ہے کہ جس نے 1 رکعت پا لی عصر کی سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پا لی.
ठीक है, यानी सूरज की वो टिकिया डूबने से पहले आपने एक रकत पढ़ ली तो असर की नमाज पा ली। लेकिन मगरिब की अज़ान से कितनी देर पहले का टाइम के लिए आदत है ना इससे? नहीं, मगरिब की अज़ान छोड़ दें आप, मगरिब की अज़ान का क्या ताल्लुक़ है? मगरिब की अज़ान तो सूरज गुरूब होने के बाद होती है। टाइम के लिए आते हैं गुजरों कितनी देर पहले पढ़ लें? सूरज गुरूब होने का जो टाइम है मिसाल के तौर पे 7:15 है 7:15 अगर ठीक है, अगर आपने 7:14 पे नमाज मुकम्मल कर ली, शुरू कर ली 7:14 पे और 7:15 से पहले आपने एक रकत पढ़ ली 1 मिनट में मिसाल के तौर पे, तो आपकी नमाज हो गई। अब ये नहीं करना कि 7:14 पे पढ़नी है, हम ये कह रहे हैं ये उज़र के वक़्त है। ये कब है? उज़र के वक़्त है, उसकी नमाज कज़ा नहीं है, ऐसे शख्स की नमाज कज़ा नहीं है, वो अदा है। ये हम बात कर रहे हैं। फजर में भी ऐसे ही होगा, फजर में भी ऐसे ही होगा, फजर में भी ऐसी हो। सुबह की नमाज के टाइम भाई ने पूछा है, वो जब हम सुबह की नमाज पढ़ते हैं बाद आँख नहीं खुलती तो इस तरह का मसला हो जाता है, तो पहले 2 सुनते पढ़नी होती है, तो वो आदमी क्या करे? वो अगर 2, 4, 5, 10 मिनट भी हैं तो उसमें सब सुनते पहले पढ़े या नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े। अगर फजर के लिए आप देर से उठे हैं और आपको पता है कि सुन्नतें पढ़ने से जो है वो सूरज तुलू हो जाएगा, तो पहले फ़र्ज़ पढ़े। वो आगे बात आ रही है जी। अगली हदीस क्या है कि जिसने असर की एक रकत सूरज गुरूब होने से पहले पा ली और फिर बकिया नमाज उसने सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी तो उसकी असर कज़ा नहीं हुई, ठीक है। लेकिन एक रकत सूरज गुरूब होने से पहले पाना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन ये है कि हदीस में ये बात है कि असर की नमाज को बिला उज़र लेट करना ये निफाक की अलामत है। हज़रत अनस से है, वो ये कहते हैं तिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है कि वो बैठा रहता है सूरज के इंतज़ार में, यहाँ तक कि जब सूरज जो है वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान गुरूब होने लगता है तो उठता है और कव्वे की तरह 4 ठूंगे मार के नमाज में बहुत ही कम अल्लाह को याद करता है, ठीक है। तो इसलिए इमाम नववी ने एक बहस की, उन्होंने कहा कि जी असर की नमाज के 5 औकात हैं। कितने? 5। पहला फजीलत का वक्त है। ये कौन सा वक्त है? एक गुना। दूसरा इख्तियार है, इख्तियारी वक्त है, यानी उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपके पास इख्तियार है। तो वो कौन सा है? जब हर चीज़ का साया 2 गुना हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या है? जवाज़ है, जब तक सूरज जर्द ना हो जाए, जवाज़ का वक्त। चौथा क्या है? कराहत का वक्त है, जब सूरज जर्द हो जाए, यानी सूरज पीला होना शुरू हो जाता है ना 15-20 मिनट पहले गुरूब आफ्ताब से। उसके बाद मकरूह वक्त है, ठीक है। और 5वां जो है वो उज़र का वक्त है। उज़र का वक्त क्या होता है? जैसे आप असर को ज़ोहर के साथ जमा करते हैं बीमारी की वजह से, सफ़र की वजह से, वो उज़र। उज़र की वजह से असर ज़ोहर के वक़्त आ जाती है ना। शायद वो वक्त भी जिसमें वो गुरूब आफ्ताब से पहले रकात जो पढ़े, हाँ, वो भी उज़र का वक्त है। यानी अगर आप सफ़र पे थे और आप लेट हो गए, ठीक है, या बीमार थे आप लेट हो गए, तो वो भी उज़र के वक्त में आ जाएगा कि आपने एक रकत जो है वो सूरज गुरूब होने से पहले पा ली। और कराहत के वक्त से क्या मुराद है आपने? यानी सूरज जर्द होने के बाद पढ़ना। वो जो हदीस में है ना तिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है, बैठा है, असर की नमाज़ पढ़ ही नहीं रहा, यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने के करीब हो गया, 15-20 मिनट रह गए, अब खड़ा होकर जल्दी जो है वो चाहे नमाज बिछाई और ये गया वो गया है, ये कराहत का वक्त है। गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले। तो उससे हमारे मस्जिदों में असर थोड़ी लेट नहीं पड़ी जाती? हाँ, हमारे यहाँ असर लेट पड़ी जाती है। अव्वल तो मैं नहीं पढ़ते क्योंकि वो तो शुरू हो जाता काफ़ी देर पहले, तो ये बीच में नहीं है। आइमा सलासा का मौक़िफ़ यही है, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद का, कि असर का वक़्त यही है जब साया 1 गुना हो जाए। बल्कि साहिबैन का मौक़िफ़ भी यही है, इमाम मोहम्मद और कादी अबू यूसुफ़ का मौक़िफ़ भी यही है कि 1 गुना साया हो तो असर का वक़्त शुरू हो जाता है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा का फ़तवा कुछ और है, वो ये कहते हैं नहीं 2 गुना पे वक़्त शुरू होता है। तो इसलिए आनाफ के यहाँ फ़तवा जो है वो इमाम अबू हनीफ़ा के कौल पर है, लेकिन वो कौल जो है वो मरजू है। वो जिस रवायत से वो उन्होंने इस्तिदलाल किया है ना, वो रवायत नमाज़ों के औकात के बाब में नहीं है। तो सही यही है कि नमाज का जो वक्त है वो एक मिसल ही है।
یہاں اب ہم تو سایہ نہیں دیکھتے تو ہم تو نماز کو فالو کر رہے تھے کہ عصر کی نماز اس ٹائم پہ ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے ہم ظہر ادا کر لیتے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے. آج کل تو اذانیں ہیں بس سب سے بڑا جو ہے وہ لیکن اگر وہ سائن. ڈیلے پڑتے ہیں عصر کا ٹائم تو بہت پہلے شروع ہو گیا نا پھر تو کافی عصر کا ہاں پھر اس کا مطلب ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اس میں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث کے یہاں جلدی اذان ہو جاتی ہے. اہل حدیث والے تو جلدی دے دیتے ہیں نا. وہ اناف کے یہاں ذرا لیٹ ہوتی ہے. اناف کیا جب اثر ہوتی ہے جیسے آج کل 5:15 ہو رہی ہے وہ اصل میں 2 گنا پہ پڑتے ہیں نا. اس وقت تک ظہر کا ٹائم تو نہیں ہے نا جی. اس وقت تک ظہر کا ٹائم نہیں ہے. ظہر کا ٹائم 1 مثل پہ ختم ہو جاتا ہے. میجورٹی کی رائے یہی ہے. لیکن اناف کے نزدیک اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے. 5 بجے تک 5:15. ہاں ان کے یہاں رہتا ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا جب کہ بادل ہو. ٹھیک ہے. حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بادلوں والے دن جو ہے عصر کی نماز پڑھنے میں جلدی کرو کیونکہ جس کی عصر فوت ہو جائے تو یوں سمجھو کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو. اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں ظاہری بات ہے. تو اب سورج سامنے ہوتا تھا اسی سے اندازہ لگاتے تھے وقت کا کہ ظہر کا وقت ہوا عصر کا وقت ہوا. سارا نظام تو سائے پہ چل رہا تھا. وہ دھوپ ہوگی تو سایہ ہوگا تو اندازہ ہوگا. تو اب جب بادل وغیرہ آ جاتے تھے تو پھر مشکل ہو جاتا تھا. بعض اوقات اب دیکھیں نا ہمارے یہاں اتنی اندھیری آ جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا اگر گھڑی نہ دیکھیں کہ مغرب ہے یا عصر ہے. تو وہاں تو اور مشکل تھا. اس طرح کی ایک روایت بھی ملتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروا دیا تھا عصر کے ٹائم. ایسے نماز عصر ہی جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی یعنی خاص طور پہ اس کا اہتمام کا کہا. درمیانی نماز تو یہ کون سی نماز ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جو قبریں ہیں اور ان کے جو گھر ہیں وہ آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا. ٹھیک ہے. تو عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کے موقع پہ رہ گئی تھی. وہ خاص وجہ عصر کو پریفر کرنے کی. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں چونکہ کاروبار جو ہے نا خاص طور پہ اس وقت میں تیزی میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. یہی وجہ. اس کے علاوہ کوئی یعنی جس نماز سے غفلت زیادہ ہونے کا امکان تھا اس کی طرف توجہ دلا دی. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے نا کہ دن ختم ہو رہا ہوتا ہے. کھیل کا ٹائم بھی یہی ہے شام کو. کھیل کا ٹائم بھی یہی ہے. ہاں عموماً غفلت اس ٹائم پہ کافی زیادہ ہوتی ہے. جی مغرب کی نماز کا وقت. مغرب کی نماز کا وقت جب سورج غروب ہو تب شروع ہوتا ہے اور شفق جو ہے نا جو سرخی ہے اس کے غائب ہونے تک رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مغرب کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کے شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. شفق ریڈنس کہتے ہیں. سرخی جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو ایک سرخی سی آ جاتی ہے مطلب تھوڑے سے بادل وغیرہ ہو نا یا ویسے بھی ایک سرخی سی آ جاتی ہے. وہ سرخی کو غائب ہوتے ہوتے نا کوئی تقریباً 1-1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے. صبح کی ٹائم ہاں نہیں نظر آتی ہے ہوتی ہے. کہہ رہے میں نے دیکھا نہیں. دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. جی ہوتی ہے. عشاء کے وقت اور مغرب کا وقت ختم ہونے کے بیچ میں کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے. مغرب ختم ہوتی ہے تو عشاء شروع ہو جاتی ہے. یہ تمام نمازوں کے ساتھ ایسے سوائے فجر کے. اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت فطرت کے اوپر باقی رہے گی جب تک کہ وہ مغرب جو ہے ستاروں کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھے. یعنی مغرب کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. زیادہ اندھیرے میں نہیں. ٹھیک ہے اس کا ٹائم ایک ہے. ٹھیک ہے ستارے طلوع ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس کو لیٹ نہ کرے. اگر کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے پڑھ لیں. اس لیے مغرب کا ٹائم ایک ہی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے. جب ہم پڑھ کے واپس اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص اپنے تیر کے گرنے کی جگہ دیکھ رہا ہوتا تھا. یعنی اگر وہ تیر مارتا تھا نا تو تیر جہاں پہ گرا ہے تو اس کو نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی میں پڑھتے تھے مغرب کی نماز.
سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے، لیٹ نہیں کرتے تھے۔ عشاء کا وقت، عشاء کا وقت جب شفق یعنی جو سرخی ہے، جو ریڈنس ہے، وہ غائب ہو جائے، اور یہ نصف لیل مطلب مڈ نائٹ تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے عشاء کی نماز پڑھتے تھے شفق یعنی سرخی کی غائب ہونے سے لے کے 1/3 رات تک۔ رات کو 3 حصوں میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر میری امت مشقت میں مبتلا نہ ہوتی، یعنی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں عشاء کی نماز ان کے لیے 1/3 رات یا نصف لیل تک مؤخر کر دیتا۔ تو نصف لیل کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا کیا ہے؟ پریفرڈ ہے۔ بقیہ چاروں نمازیں جلدی پڑھنا پریفرڈ ہے، عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا پریفرڈ ہے، مستحب ہے کہ اس کو آخر وقت میں پڑھا جائے، یعنی انسان کا بستر پہ جانے سے پہلے جو آخری عمل ہو وہ نماز ہو۔ اس میں مقصد یہ۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ لوگ تو اپنے بستروں پہ جا کے سو گئے اور کچھ یہاں جو ہے وہ بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہا جو انتظار کر رہے ہیں انہیں نماز کا ہی ثواب مل رہا ہے، اور اگر کمزور اور بیمار اور حاجت مند کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ جو عشاء کی نماز ہے اس کو نصف لیل تک مؤخر کر دیتا، لیٹ کر دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت نصف لیل تک ہے، عشاء کی نماز کا وقت نصف لیل تک ہے، آدھی رات تک۔ ہاں، جواز کا جو وقت ہے وہ فجر تک ہے، کیونکہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی کہ نماز کا جو وقت ہے وہ دوسری نماز تک ہوتا ہے، ایک نماز کا وقت دوسری نماز تک ہوتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ وہی بات جو پہلے ہم نے عرض کی کہ عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا یہ جو ہے وہ مستحب ہے، یہ روایتیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھ لیں۔ ہاں، عشاء کی نماز سے پہلے سونا اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ڈانٹ دیتے تھے ہمیں اگر ہم عشاء کے بعد باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ عشاء سے پہلے سوئے گا تو عشاء رہ جائے گی، عشاء کے بعد باتیں کرے گا تو فجر رہ جائے گی۔ تو عشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس رات کو بات چیت کرتے رہے اور مسلمانوں کے معاملے میں مشورہ کرتے رہے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یعنی عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کے ساتھ بات چیت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، ضرورت کے تحت بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ عشاء کے بعد جاگتے رہنا تو اب ظاہر بات ہے فجر اس لیے ہمارے یہاں قضا ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، رات لیٹ نائٹ سوتے ہیں فجر قضا ہو جاتے ہیں۔ تو عشاء کے بعد فوراً سو جانا چاہیے، یہ گھروں کا معمول بنانا چاہیے، یہی ہدایت ہے ہمیں حدیثوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں حضرت میمونہ جو ہے ان کے گھر میں تھا، ایک رات میں نے وہاں پہ گزاری، ٹھیک ہے، وہ ان کی غالباً خالہ لگتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ان کے یہاں اس لیے رکا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد اپنے گھر والوں سے کچھ بات چیت کی، پھر آپ سو گئے، تو گویا عشاء کے بعد بات چیت کی جا سکتی، پھر آپ رات کو بیدار ہوئی اور پھر وہ پورا واقعہ ہے۔ تو مطلب رات کو بات چیت کی جا سکتی ہے تھوڑی بہت ضرورت کے تحت، مطلب ممنوع بھی نہیں ہے، حرام کام بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ معمول یہی تھا کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے رات کے بعد جو ہے وہ زیادہ محفلیں لگانے سے عشاء کے بعد۔ صبح کی نماز فجر صادق سے آدھی رات کی کیلکولیشن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب سے لے کر فجر تک کی ہوتی ہے، تو 11 بجے بنتی ہے۔ ہاں، وہ مغرب سے لے کے جو ہے وہ طلوع فجر تک، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر تک، جسے سحری کا وقت کہتے ہیں، وہاں کا جو ہے وہ آدھا نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم
इशा से लगाएं तो वो 12 बजे तक नहीं इशा से नहीं, गुरूब आफ्ताब से, गुरूब आफ्ताब से। सुबह की नमाज का वक्त क्या है? फजर सादिक से लेके तुलुई आफ्ताब तक, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज जो है एक मरतबा अंधेरे में पढ़ाई, फिर आप सल्लम ने फजर की नमाज एक मरतबा खूब रोशनी में पढ़ाई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लम का आम मामूल यही था कि आप अंधेरे में पढ़ाते थे। जवाज़ है, रोशनी में भी फजर पढ़ने का जवाज़ है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम का आम मामूल अंधेरे का था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हम आप सल्लम के साथ फजर की नमाज में हाजिर होती थी। जब हम नमाज़ पढ़ के वापस अपने घरों को जाती थी तो अंधेरे की वजह से कोई पहचान नहीं पाता था कि ये औरत जा रही है कि मर्द, इतना अंधेरा होता था, ठीक है। तो अंधेरे में पढ़ना जो है वो प्रेफर्ड है। सुबह की नमाज रोशनी में पढ़ना उसका भी जवाज़ है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक है, वो कहते हैं नहीं, रोशनी में पढ़ना अफजल है। उन्होंने जिस हदीस से इस्तदलाल किया ना वो ये है कि अस्फिरू बिल फजर, फजर की नमाज रोशनी में पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसका अजर ज़्यादा है। लेकिन वो दूसरे कहते हैं कि नहीं, इससे ये मुराद नहीं है कि फ़जर की नमाज रोशनी में पढ़ो। वो ये कहते हैं इससे मुराद ये है कि फ़जर के साथ रोशनी करो, यानी फ़जर अंधेरे में शुरू करो और इतनी लंबी किरात करो कि थोड़ी रोशनी हो जाए, क्योंकि आप सल्लम का मामूल यही था कि फ़जर में लंबी किरात करते थे, बाज़ औक़ात 100 आयात भी पढ़ जाते थे, ठीक। तो अल्लाह के रसूल सल्लम का मामूल क्या था कि 60 से लेके 100 आयात तक आप फजर में पढ़ते थे। अच्छा, एक रकत अगर उसने पा ली तुलुई आफ्ताब से पहले, तो हदीस में है कि जिसने एक रकत पा ली तो उसने नमाज पा ली, ठीक है। मतलब एक रकत तुलुई आफ्ताब से पहले पा ली तो उसकी नमाज हो गई। अच्छा, वो शख्स जो नमाज से सोया रहा या नमाज भूल गया, तो आप सल्लम ने क्या फरमाया कि जो सोया रहा या जिसको नमाज भूल गई, तो जब याद आए तो फिर पढ़ ले। वक़्त भूल जाता इंसान, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, जब याद आया फिर पढ़ ले। और अगर सोया रहा था यानी फजर की नमाज से सोया रहा, तो जब जागे उस वक़्त पढ़ ले, वही उसका वक्त है। जानबूझ के ना सोया रहे, लेकिन अगर उसने अलार्म लगाया था, उसकी आँख नहीं खुली, तो फिर जब जागा है तो वही उसका वक्त है, उसकी नमाज कज़ा नहीं है। हाँ, जो जानबूझ के सोया रहा उसकी नमाज कज़ा है। थोड़ा, हाँ, अगर सूरज तुलू होने के वक़्त अगर उसको जाग आती है तो फिर थोड़ा वक्फ़ा कर लेना, 5 मिनट। सूरज तुलू हो जाता है 2 मिनट 14 सेकंड, बस इतना टाइम लगता है, यानी सूरज की टिकिया को बाहर निकलते हुए 2 मिनट 14 सेकंड लगते हैं, गुरूब होते हुए भी निकलते हुए भी 20 मिनट तो वैसे ही तकल्लुफ़ के लिए लिखा होता है। तो 3 मिनट काफ़ी हैं, आप वक्फ़ा कर लें, उसके बाद आप पढ़ लें। वो ये नहीं कहते कि जब से सूरज तुलू होना शुरू हुआ और जब तक पूरा नहीं हो जाता वो वक्त है, तो वो कितना है? वो 2 मिनट 14 सेकंड है। सर इशराक का क्या टाइम होगा? यानी सूरज निकलना शुरू हुआ है सामने उफक से और वो पूरा बाहर निकला है, कितना टाइम लगता है? इसको कैलकुलेट करें, 2 मिनट 14 सेकंड, तो बस वो पूरा निकला है। असल में तो यही है ना कि वो टिकिया निकल रही है, तो उस वक़्त में शैतान जो है वो उसको सजदा करता है, तो उस वक़्त में तुम अल्लाह को सजदा ना करो ताकि वो इस पर खुश ना हो कि ये मेरे साथ जो है वो सूरज की इबादत कर रहे हैं, इसलिए उससे मना किया। सर 3 मिनट बाद इशराक का टाइम शुरू हो गया था इसका? हाँ, टेक्निकली तो शुरू हो जाता है, लेकिन 5-7 मिनट ठहर जाए कोई हर्ज नहीं। 15 मिनट दिखा रहे हैं। हाँ, 10 मिनट तो लग ही जाते हैं सूरज को, 5 से 10 मिनट तो लगते हैं सूरज को पूरा निकलने या गुरूब होने के जो वक्त है। नहीं ऐसा नहीं, हाँ चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, चेक करने के बाद फिर गुफ्तगू कर लेंगे दोबारा। ये शैतान सूरज को सजदा करता है, ये इब्लीस की बात हो रही है? शैतान, आम शैतान की बात भी हो रही, जो भी उसकी ज़रूरियत है जी। सूरज को भी सजदा करता है, इसके अलावा ज़ाहिरी बात है। एक और रवायत में हज़रत अनस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसको नमाज भूल गई तो फल युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जब याद आए फिर पढ़ ले, ला कफ़ारत ला, उसका कोई कफ़ारा नहीं सिवाय इसके कि जब याद आए पढ़ ले बस। वो सिर्फ फ़र्ज पड़ेगा या बाकी नमाज? सिर्फ फ़र्ज़ ही काफ़ी है। एक और रवायत में है हज़रत इमरान बिन हुसैन से कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे एक सफ़र में, तो रात का
آخری حصہ تھا، تو یہ یعنی رات کے آخری حصے میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا. سارے وہ لوگ تھکے ہوئے تھے، سو گئے. جب سو گئے تو فجر بھی سب کی نکل گئی، پورے قافلے کی نکل گئی. ٹھیک ہے، تہجد کے وقت میں کوئی پڑاؤ ڈالا ہوگا. یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ہمیں جگایا، سورج کی تپش نے. تو ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ دہشت زدہ ہو گئے، وہ نماز نکل گئی، یہ وہ ہے جیسے ایسے کرتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہر جاؤ یار، سکون میں آ جاؤ، ٹھہر جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، یہ کہا کہ یہ شیطان کی وادی ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ، آگے چل کے نماز پڑھیں گے. پھر آگے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، سورج کافی بلند ہو چکا تھا. پھر آپ نے حضرت بلال کو کہا، انہوں نے اذان کہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جو ہے وہ فجر سے پہلے پڑھی اور پھر نماز پڑھائی. پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ایسا کرتے ہیں، یہ فجر کی نماز دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کل، یعنی فجر کے وقت میں نا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سود سے منع کیا. ہاں تو اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے وہ بھی تم سے سود نہیں وصول کرے گا، بس ٹھیک ہے کافی ہے، بس کچھ جانتے بوجھتے تھوڑی چھوڑی ہے. تو اس لیے عذر کی وجہ سے اگر چھوٹ گئی ہے تو جس وقت میں پڑھی تو وہ ادا ہی ہے، اب اس میں زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. ان کو پڑھ کے بھی دوبارہ پڑھنے کی بھی کرے اور یہاں پڑھتے ہی نہیں. یہاں پڑھتے. نماز کے ممنوع اوقات. ٹھیک ہے جی. لا صلاۃ بعد صلاۃ العصر، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، یعنی نفل نماز، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. عصر کی نماز پڑھ لی، عصر سے مغرب تک کوئی نفل نماز نہیں. ولا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک بھی کوئی نماز نہیں. ٹھیک ہے، ذکر اذکار کر لیں، تلاوت کر لیں. ایک اور روایت میں ہے عامر ابن عباسہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نمازوں کے بارے میں بتائیں نا. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی فجر کی نماز پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور وہ بلند ہو جائے، کیونکہ سورج جو ہے وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کافر لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. پھر تم نماز پڑھو. ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب ظہر کی نماز اس کے بعد جو ہے، اور اس وقت میں فرشتے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں. اور وہ نماز کب پڑھنی ہے؟ جب تمہارے نیزے کا سایہ برابر ہو جائے، نیزے کی لینتھ کے برابر ہو جائے. پھر روکے رہو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جہنم بھڑکائی جاتی ہے. پھر جب جو ہے وہ اس کا اپنا عصر کا وقت ہو جائے تو پھر عصر کی نماز پڑھو. پھر اس کے بعد رکے رہو نماز سے. پھر مغرب کا وقت ہو جائے، پھر یعنی سورج غروب ہونے کا، تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کافر جو ہے وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز سے روکا ان کو. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس میں ہم نماز بھی نہ پڑھیں اور اپنے مردوں کو دفن بھی نہ کریں. 3 گھڑیاں کون سی ہیں؟ ایک جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرا جب کہ زوال کا وقت ہو، اور تیسرا جب کہ سورج غروب ہو رہا ہو. طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال. 3 اور 2 5 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 5. پہلی روایت میں کیا تھا؟ فجر اور عصر کے بعد، اور یہاں پہ 3 آ گئے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال. 5 اوقات ہیں ممنوع. ٹھیک ہے. علماء کی کیا رائے ہے اگر ہم فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں؟ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. قضا مین مطلب اسی دن کی جو نماز ہے، ظاہری بات ہے وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، وہ تو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عصر کی نماز اگر ہو بھی چکی ہے، اذانیں ہو چکی ہیں، جماعت ہو چکی ہے، آپ کی تو رہتی ہے، آپ تو پڑھ سکتے ہو نا. یا آپ کی اگر ظہر بھی رہتی ہے اس دن کی تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو فرائض کی بات ہے، نوافل کی بات ہو رہی ہے، نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. ہاں نوافل کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم اس کی تفصیل کھول رہے ہیں نا. تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد ٹھیک ہے آپ اپنی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جہاں تک نوافل کی بات ہے تو وہ مکروہ ہے. صحابہ کا عام طور پہ فتویٰ یہی ہے. حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر. فجر کے بعد کون سی نماز قضا پڑھتے ہیں؟ جی فجر جیسے آپ کے رات کے وطر رہ گئے، تو اگر آپ وطر پڑھنا چاہتے ہیں
چل وہ آگے بحث آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک بھی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, نوافل پڑھنا فجر اور عصر کے بعد مکروہ ہے. ٹھیک ہے, یہی بات سمجھ میں آتی ہے حدیثوں سے. امام شافعی البتہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں جس کا کوئی سبب ہو, جیسے تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو. اس طرح وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر جو استخارے کی دو رکعتیں حاجت کی ہے. امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس وقت میں اگر آپ نے طواف کی ہے تو اس کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ روایت میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد مناف جو بھی اس گھر کا طواف کرے اور جس گھڑی میں بھی وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو, دن کی گھڑی ہو یا رات کی ہو. تو طواف کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. سبب والی بات امام شافعی نے نکالی ہے. بہرحال وہ انہوں نے کہاں سے نکالی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جو ہے نا ایک وفد آیا تھا ظہر کے بعد, تو آپ کی سنتیں رہ گئیں, تو آپ نے وہ عصر کے بعد پڑھی سنتیں, تو انہوں نے وہاں سے یہ بات نکالی. تو آپ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تو عصر کے بعد نماز سے منع کرتے ہیں, آپ نے خود پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا میری وہ سنتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں نے اب ادا کی ہیں. تو اس سے امام شافعی نے استدلال کر لیا کہ اگر کوئی سبب ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو, واللہ اعلم. لیکن بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. طواف کی 2 رکعتیں ٹھیک ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے بارے میں تو صحیح روایت آ گئی نا. دوسرا کیا ہے, سورج طلوع ہوتے وقت, غروب کے وقت اور زوال کے وقت. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ان اوقات میں تو نماز جائز نہیں ہے, فرض ہو, نفل ہو, قضا ہو, ادا ہو, جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے ان اوقات میں, نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں, وہ فجر اور عصر کی بات تو پیچھے رہ گئی نا. اب 3 اوقات ہیں, سورج طلوع ہوتے وقت, سورج غروب ہوتے وقت اور زوال کا وقت. تو اس میں وہ کہتے ہیں نماز جنازہ بھی جائز نہیں, بلکہ سجدہ تلاوت بھی نہ کرے. شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, نوافل ٹھیک نہیں ہے, نوافل ٹھیک نہیں ہے. باقی جو فرض ہے, اور وہی جو امام شافعی نے کہا تھا کہ جس نفل کا کوئی سبب ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. صحیح یہی ہے کہ ان اوقات میں نماز سے مطلقاً ممانعت ہے, نہ پڑھے. سجدہ تلاوت بھی نہ کرے, یہی احتیاط یہی ہے, کیونکہ وہ روایتوں میں یہ آ گیا نا کہ وہ سجدہ کرتا ہے اور کفار اس وقت میں سجدہ کرتے ہیں. تو مجرد سجدے سے بھی بچے, سجدہ تلاوت بھی نہ کرے ان اوقات میں. صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے. سر بس میں کہہ رہا ہوں سچویشن پر میٹر کرتا ہے نا. ایک بندے نے اگر کوئی معاملہ ڈیل کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مشورہ کرنا چاہ رہا ہے, میں نے 2 نفر اتغارے کے پڑھ نہیں سکتا کس میں؟ اثر کی بات. اصل کی بات پیچھے رہ گئی نا. اب بات ہو رہی ہے طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور زوال کی. ایک 2 منٹ کا ٹائم ہے, تو ان میں اجتناب کریں, ان میں ہم یہ بات کریں. اس میں جو احناف کی رائے ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہو رہی, کیونکہ بعض نے اس میں بھی اجازت دے دی نا. ٹھیک ہے. امام مالک تو کہتے ہیں کہ جی زوال کا کوئی وقت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. زوال کا وقت جمعے والے دن نہیں ہے, یہ بات روایتوں میں ملتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لاجیکلی تو یہ صحیح, جمعے والے دن زوال کا وقت نہیں ہے. یہ لاجیکلی صحیح ہے. کیا جمعے والے دن یہ زوال کا ٹائم نہیں, روایتوں میں ملتا ہے ہمیں, روایتوں میں ملتا ہے, یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہ سائنٹیفکلی تو وہ ہے, ظاہری بات ہے, اس دن بھی جو ہے وہ زوال تو ہوگا, لیکن شریعہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا. یہ ذرا وضاحت کر دیں, اعتبار نہیں کیا. اس لیے اعتبار نہیں کیا کہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, اور پھر لوگ جمعے کے لیے جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں. تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ آ جاتے تھے تو نماز پڑھتے رہتے تھے, نوافل اپنے پڑھتے رہتے تھے جمعے والے دن. تو ایک تو مطلب مطاف میں زوال کا اعتبار نہیں ہے, اور دوسرا جمعے والے دن. یہ 2 باتیں ہمیں روایتوں سے ملتی ہیں. امام مالک سے سوال ہوا نا کہ زوال کے وقت نماز کے بارے میں, تو انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا ہے کہ اہل مدینہ جو ہے وہ جمعے والے دن زوال کے وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں.
تو وہ اوپر سے چلا آ رہا تھا معاملہ صحابہ کے دور سے. امام مالک کا فتویٰ ہے. نہیں، روایتوں میں بھی ملتا ہے. ویسے آپ جو ہے نا وہ اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ حدیث نہیں کرتے. طلوع فجر کے بعد جو ہے وہ نفل پڑھنا، طلوع فجر کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، یہ اب چھٹا وقت آ گیا. سمجھ رہے ہیں یہ کون سا وقت مان رہے ہیں؟ سحری کے بعد، یعنی فجر سے، دیکھیے فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، فجر کی نماز 2 سنتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے، یہ بات ہو رہی. یعنی اس سے پہلے تو تہجد ہے نا. تو ابھی جب فجر کی اذان ہو گئی تو فجر کی اذان کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ پر نکلے اور صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو تم میں سے ہیں وہ اپنے بعد والوں کو جو موجود نہیں ہیں ان کو یہ بات پہنچا دیں کہ فجر کے بعد جو ہے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکھتے ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں. جس نے پڑھنی ہے پھر اس سے پہلے تہجد پڑھ لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ میں وطر پڑھ لوں، مطلب اگر رات کے میرے وطر رہ گئے ہیں تو وہ میں پڑھ لوں گا. یہ بات جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ملتی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ وطر پڑھ سکتے ہیں. یعنی سنتیں تو ہیں فجر کی، اس کے علاوہ اگر آپ کے رات کے وطر رہ گئے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو وطر پڑھے جا سکتے ہیں اگر وہ آپ کے رات کا رہ گیا، نوافل نہ پڑھے، فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھے. یہی تھا کہ وطروں کی قضا ہے، قضا ہے مطلب دے سکتا ہے، لازم نہیں ہے. لازم نہیں. ہاں ٹھیک ہے. التطوع اثناء الاقامہ، ہاں اقامت کھڑی ہو جائے تو اس وقت نفل نماز پڑھنا. یعنی اقامت سے مراد یہ ہے کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی آپ ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے تو ظہر کی نماز کھڑی ہو گئی تو اب آپ اپنی نماز توڑ دیں اور فرض میں شامل ہوں، بس اکیلے کی کوئی نماز نہیں ہے. فجر کی نماز کی سنتیں آپ پڑھ رہے تھے تو نماز کھڑی ہو گئی تو آپ اپنی سنتیں توڑیں اور فرض میں شامل ہوں اور بعد میں اپنی سنتیں پڑھیں. نماز کے بعد تو سر وہ دیتے ہیں اہمیت تو اس لیے جو ہے نا وہ 1 رکعت گزر جاتی ہے پھر بڑھ کے آ رہی ہوتی ہے. یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ کوئی نماز نہیں اس کی، وہ سر دلیل دیتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ دنیا مافیا سے بہتر ہے یہ. وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے یہ تو نہیں کہا کہ اسی وقت میں بہتر ہے، بعد میں پڑھ لیں. یہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے یہ 2 فرقوں میں کہ صبح کی سنتیں جو ہے نا سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے اور دیکھیں وہ بھلے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں، وہ دیکھیں ایک دفعہ رہ گئی ہیں تو جب وہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آپ فرض چھوڑ کے جو ہے وہ آپ سنتوں کے اوپر زور دے رہے ہیں، یہ بڑا ایشو ہے نا. آپ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں، جماعت سے کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جماعت کی اہمیت زیادہ، پھر مسجد میں آئے کیوں، گھر میں نماز پڑھ لیتے. اور سر اس سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جماعت ہی گزر گئی اور انہوں نے سنتے پڑھی جماعت کا بھی ثواب گیا اور سنتے بھی نہیں قبول ہونی تو وہ فرض ہے. ایسے ہی تو تطوع سے مراد یہاں پہ نفل نماز ہے یا سنت بھی اس میں شامل ہے؟ تطوع جو مطلب یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نفل نماز سے نہیں ہوتی ہے، سنت نماز بھی تطوع میں نفل اور سنت دونوں ہی شامل ہوتے ہیں. فرض کے علاوہ جو وہ تطوع کہلاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز مطلب پڑھا رہے تھے تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں پڑھی. پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو جب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ نماز میں شامل ہو گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا کہ کون سی نماز پڑھی ہے تم نے، یعنی تمہاری نماز کون سی ہے، وہ والی جو اکیلے پڑھتا رہے جو ہمارے ساتھ پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، اور یہ کیا تم نے 2 نمازیں شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری نماز کون سی ہے، جو ہمارے ساتھ تم نے پڑھی ہے یا جو تم نے اکیلے پڑھی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توجہ دلائی اس کے ذریعے سے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ اکیلے نماز پڑھنا تمہارا درست نہیں تھا، جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ شامل ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور مؤذن نے جو ہے وہ اقامت کہنا شروع کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مجھے کھینچ لیا اور کہا کہ کیا صبح کی چار رکعتیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب فرض کے وقت تو صرف فرض ہی ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو 2 رکعت اپنے فرض پڑھ کے کیا ہمارے ساتھ پھر 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہے. فرض کے وقت تو نوافل ہوتے ہی نہیں ہیں. چلیں جی، میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پھر اذان کا ہے، اس کو ہم پھر نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.